بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاتم النبیین کا ترجمہ اور قادیانی جماعت۔ معزز قارئین، ہم نے آیت خاتم النبیین پر علمی اور تحقیقی گفتگو سے ثابت کیا کہ خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے نبیوں کی تعداد مکمل ہو چکی ہے، اب تا قیامت کوئی نیا نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ اب ہم قادیانی جماعت کے اس آیت کے ترجمے اور مفہوم کا جائزہ لیتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ قادیانیوں کا ترجمہ کیوں غلط ہے، یعنی جو ترجمہ خاتم النبیین کا قادیانیوں نے کیا ہے وہ کیوں غلط ہے۔ مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ خاتم النبیین کا مطلب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع سے نبی بنیں گے۔ قادیانیوں کے خاتم النبیین کے کیے گئے ترجمے کے غلط ہونے کی بہت سی وجوہات ہیں، ملاحظہ فرمائیں۔ وجہ نمبر 1، مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ مجھے نبوت تو ماں کے پیٹ میں ہی ملی تھی، مجھے اس تیسرے درجے میں داخل کر کے وہ نعمت بخشی کہ جو میری کوشش سے نہیں بلکہ شکے میں مادر میں ہی مجھے عطا کی گئی۔ یہ کتاب ہے اس کا حقیقت الوحی، صفحہ نمبر 67، اور روحانی خزائن جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 70 میں یہ لکھا گیا قادیانی نے۔ اس کا ہم جائزہ لیتے ہیں۔ ایک طرف تو قادیانی کہتے ہیں کہ نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع سے ملتی ہے، جبکہ یہاں تو مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ مجھے نبوت ماں کے پیٹ میں ہی ملی تھی۔ اب آپ خود فیصلہ کریں کہ مرزا قادیانی کی کون سی بات درست ہے، وہ بات جو انہوں نے خاتم النبیین کا ترجمہ کیا ہے کہ کامل اتباع سے نبی بنیں گے، یا دوسری بات جو انہوں نے لکھی ہے کہ مجھے ماں کے پیٹ میں نبوت ملی تھی۔ تو فیصلہ آپ کریں، مطلب ہے کہ دونوں باتیں اس کی غلط ہیں۔ وجہ نمبر 2، مرزا قادیانی نے خود خاتم النبیین کا ایک ترجمہ لکھا ہے کہ ختم کرنے والا نبیوں کا، ازالہ اوہام صفحہ نمبر 614، روحانی خزائن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 431۔ اگرچہ یہ ترجمہ غلط ہے تو مرزا قادیانی نے یہ ترجمہ کیوں لکھا؟ یہ ترجمہ غلط ہے، اگر غلط ہے تو انہوں نے یہ غلط ترجمہ کیوں لکھا؟ وجہ نمبر 3، مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ میرے پیدا ہونے کے بعد میرے والدین کے گھر میں کوئی اور لڑکا یا لڑکی نہیں ہوا اور میں ان کے لیے خاتم الاولاد تھا۔ اگر خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہر سے نبی بنتے ہیں تو خاتم الاولاد کا بھی یہی مطلب ہونا چاہیے کہ مرزا قادیانی کی مہر سے مرزا قادیانی کے والدین کے گھر میں اولاد پیدا ہوگی۔ کیا قادیانی یہ معنی خاتم الاولاد کا کریں گے؟ یقیناً یہ ترجمہ نہیں کریں گے۔ تو پتہ چلا کہ قادیانیوں کا کیا گیا ترجمہ سر سے باطل اور جھوٹ ہے اور غلط ہے۔ وجہ نمبر 4، ایک طرف قادیانی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر سے ایک سے زائد نبی بنیں گے، جبکہ دوسری طرف قادیانی اور قادیانی جماعت کا موقف ہے کہ صرف مرزا قادیانی کو ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع سے نبوت ملی ہے، مرزا قادیانی کے بعد خلافت ہے، نبوت نہیں۔ تو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی ہوئے، خاتم النبیین نہ ہوئے، اس لیے خود یہ ترجمہ قادیانی کے لحاظ سے بھی باطل ہے۔ وجہ نمبر 5، اگر خاتم النبیین کا یہ مطلب لیا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے نبوت ملے گی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء علیہ السلام کے خاتم نہیں بلکہ اپنے سے بعد آنے والی نبیوں کے خاتم ہے، اور یہ بات قرآن و حدیث کے منشا کے خلاف ہے۔ وجہ نمبر 6، معنی محاورات عرب کی بھی بالکل خلاف ہے، کیونکہ پھر خاتم القوم اور خاتم المہاجرین کی بھی یہی معنی کرنے پڑیں گے کہ اس کی مہر سے قوم بنتی ہے اور اس کی مہر سے مہاجر بنتے ہیں، اور یہ ترجمہ خود قادیانیوں کے نزدیک بھی باطل ہے۔ قادیانیوں کو چیلنج، اگر کوئی قادیانی قرآن پاک کی کسی ایک آیت سے یا کسی ایک حدیث سے یا کسی صحابی یا تابعی کی قول سے خاتم النبیین کا یہ معنی دکھا دے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہر سے یعنی کامل اتباع سے نبی بنتے ہیں، تو اس قادیانی کو منہ مانگا انعام دیا جائے گا، لیکن
نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائی ہوئے ہیں۔ مطلب یہ قیامت کی صبح تک کوئی قادیانی خاتم النبیین کا یہ معنی نہیں دکھا سکتا، نہ صحابہ کرام تھے، نہ بعد کے آنے والے مفسرین تھے، اور نہ اصحاب لغت سے۔ لہذا قادیانیوں کا ترجمہ باطل ہے، اور انہوں نے اپنی جھوٹ سے اور باطل طریقے سے ترجمہ بنایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نبی آخری نبی ہے، اس کے بعد قیامت کی صبح تک کوئی نیا نبی یا رسول نہیں آئے گا۔